بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارا اس جگہ پر جمع ہونا اور اس میدان میں بیٹھنا، اس کا مقصد اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے. اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اور اللہ ہمارے نظام کو چلا رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اتنی نعمتیں اور ایسے احسانات کہ شکر تو بہت آگے کی چیز ہے. اگر ہم انعامات کو گنیں تو ہم اللہ کے انعامات کو گن نہیں سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ نے دنیا میں یہ نعمتیں دی اور پھر اللہ نے انسان کو ہمیشہ کے لیے بنایا ہے. یہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے ہر انسان اپنے بارے میں سوچ لے کہ کائنات کی کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، معدوم تھا، کسی کی شکل، جسم اور اس کا کوئی وجود دنیا میں نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لیکن جب اللہ نے انسان بنایا، یہ آسمان کتنے اونچے، کتنی وسعتوں والے، اور ان کی موٹائی کتنی، اور پھر یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، اور کب سے اللہ اس نظام کو چلا رہے ہیں. اور یہ انسان جسم کے اعتبار سے کتنا چھوٹا اور ان کے کتنے عرصے بعد وجود میں آیا، لیکن اللہ نے اس انسان کو بڑی عزت، شرافت، کرامت بخشی ہے اور اس کو بڑا درجہ دیا ہے اور اس کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہر چیز کے خالق اللہ ہیں، اور اللہ نے ہر چیز کو تخلیق دی اور پھر اللہ نے اس کے استعمال کا طریقہ اس کو بتلا کر اس میں لگا دیا. یہ کائنات کی کوئی چیز اللہ کے امر کی نافرمانی کر نہیں سکتی. ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین. آسمان اور زمین اور جو اس کے اندر کی مخلوقات، اس کے اوپر جو مخلوق ہے، سب سے اللہ نے پوچھا کہ زبردستی تم سے اپنا حکم منواؤں یا تم خوشی خوشی مانو گے؟
کائنات کے ذرے ذرے نے یہ کہا اے رب العالمین تیری ہستی وہ ہستی ہے، تو اتنا عظیم ہے کہ تیرے امر کی ہم نافرمانی نہیں کر سکتے، ہم خوشی خوشی تیرے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اطت السماء وحق لها ان تئط، حدیث میں آتا ہے یہ آسمان، ان سے ہر وقت چرچراہٹ کی آواز نکلتی ہے، اور حق ہے ان کا کہ ان پر بوجھ اتنا ہے کہ ان سے چرچراہٹ کی آواز نکلے، کیونکہ ساتوں آسمانوں میں سے کسی آسمان میں بھی ایک روایت کے مطابق بالش کے برابر اور ایک روایت میں 4 انگلیوں کے برابر جگہ خالی نہیں ہے کہ فرشتہ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ کوئی فرشتہ قیام میں، کوئی فرشتہ سجدے میں، اللہ کو اپنی عبادت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا پھر تم نے یہ گمان کر لیا اے انسانوں، اے بنی آدم، کہ ہم نے بیکار اور بے مقصد پیدا کیا؟ زمین کو تمہارے لیے بچھایا گیا، آسمان کو تمہارے لیے کھڑا کیا گیا، سورج کو تمہارے لیے چلایا گیا، چاند کو تمہارے لیے چمکایا گیا، ہوائیں تمہارے لیے چلی، دریا تمہارے لیے بہہ رہے ہیں، نباتات تمہارے لیے اگ رہے ہیں، جانوروں کو تمہارے لیے بنایا۔ کتنے جانور ہیں تم ان کو پالتے ہو اور تمہارے لیے عزت اور شرف کی چیز ہے، تمہاری طرح جاندار ہم نے تمہیں ان پر قابو دیا۔ اگر تمہاری طرح ان کو عقل دے دیتے تو مجال ہے تم چھوٹے سے جانور کو بھی سنبھال سکتے۔ یہ 100 اونٹوں کی قطار ہے، نکیل ڈالی ہوئی ہے، ایک چھوٹا بچہ ایک اونٹ کو لے کر جا رہا ہے اور 100 اونٹ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ یہ بچہ تو اس کی 1 لات کا بھی نہیں ہے۔ جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو، شام کو اپنے باڑے میں لاتے ہو، کسی پر تم سواری کرتے ہو، کسی پر بوجھ لاتے ہو، کسی سے نسلیں چلاتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، کسی کا دودھ میں تمہیں دیتا، اپنے وقت بناتا ہوں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ تمہارے لیے پیدا کیے گئے، دن رات کا نظام، اس کا چھوٹا بڑا ہونا تمہارے لیے، اور تمہاری زندگی ہے مختصر، تو کیا بیکار پیدا کیا ہے؟ اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، اور تم سے میں تمہاری زندگیوں کا سوال نہیں کروں گا۔ اور تمہارے جسموں میں کتنی نعمتیں، کتنے نظام جو میں چلا رہا ہوں، تمہیں ان کا کوئی پتہ نہیں۔ تمہارے دل کی دھڑکنیں، تمہارے گردوں کا جہاز پانی کو صاف کرنا، اور تمہارے رگوں میں خون کا چلنا، تمہارے دماغ کی سوچ، تمہارے پھیپھڑے، کتنے نظام ہیں، یہ میں چلا رہا ہوں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی جانوں میں نہیں دیکھتے؟ تو کیا میں اللہ جو کامل علم والا، حکمت والا ہے، بیکار پیدا کیا؟ نہیں، یہ زندگی امانت ہے، اور تم سے اس زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن 4، میدان محشر قائم ہوگا، زمین سے انسانوں کے جسم مکمل ہو کر اگیں گے، روحوں کو ان میں ڈالا جائے گا اور میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ سب سے بڑا دربار اللہ کا دربار ہوگا، فرشتے انسانوں جنات کو گھیر کر لائیں گے، جنت کو قریب کیا جائے گا، دوزخ کو لایا جائے گا، میزان کو قائم کیا جائے گا، ترازو کو، اور انسانوں سے سوال کیا جائے۔ سب سے پہلا یہ عمر جو امانت دی تھی، بتاؤ اس کو کہاں خرچ کیا؟ حتی یسأل عن 4 عن عمرہ فیما افناہ، تمہارے ایک ایک انسان کے بچہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، اس کے سارے جسم کے نظام کو چلانا، اس کی غذاؤں کا انتظام کرنا، ماں کی چھاتی میں اس کو سب سے بہترین غذا دینا، ماں باپ کے دل میں محبت ڈالنا، پوری عمر کہ یہ کہاں خرچ کی۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاغَ، پھر جوانی اللہ دے دیتے، جوانی دے دیتے کہ جس میں دیکھنا کامل، بولنا کامل، سننا کامل، سمجھ بڑی تیز، جسم کی حرکت بہت زیادہ، پھرتی بہت زیادہ، اور آسمانوں پہ کمن ڈالتے ہیں۔ شباب، جوانی کے بارے میں خاص طور پر سوال کیا جائے گا۔ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا تَعَلَّمَ وَمَاذَا عَمِلَ بِهِ،
کہ دنیا میں بھیجا تھا تمہارے لیے کہ علم اتارا تھا، تمہیں ایک زندگی دی تھی، اس کو کتنا سیکھا اور اس پر عمل کتنا کیا۔ وَعَمْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَأَيْنَ أَنْفَقَهُ، یہ مال کوڑیوں سے اربوں کے مالک بنے، جی ہاں مزدوری سے کارخانوں کے مالک بنے، چھوٹی سی زمین سے ہزاروں ایکڑ کے مالک بنے، یہ کمایا کیسے اور خرچ کہاں کیا؟ جب تک ان سوالوں کا جواب صحیح نہیں دے گا وہاں سے ہٹ کر کامیابی کے راستے پر آ نہیں سکتا۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، ایک حدیث میں ہے اللہ ایسی قدرت والے کہ اللہ ہر ایک سے بغیر کسی ترجمان اور بغیر کسی واسطے کے خود سوال کریں گے، بتاؤ یہ زندگی دی تھی، یہ نعمتیں دی تھی، یہ جوانی دی تھی، اتنی نعمتوں کو تمہارے تابع کیا تھا، بتاؤ میرے لیے کیا کر کے لائے اور اس دن کے لیے کیا لائے ہو؟ تو انسان کی زندگی یہ بہت اہم ہے، وقت تو بہت مختصر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر عام طور پر مابین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ وَأَقَلُّهُم مَّن يَتَجَاوَزْ، بہت کم ایسے ہوں گے جو آگے بھی بڑھیں گے۔ لیکن اس تھوڑی سی زندگی یہ کتنی قیمتی ہے، یہ امانت ہے کہ اس زندگی کو ایسے گزارنا جو اللہ کو پسند آ جائے، اور اگر اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ دنیا کی زندگی بھی بنا دیں گے، پاکیزہ بنائیں گے، عزت والا بنائیں گے، اطمینان دیں گے، مخلوق کو اس کے تابع کریں گے، اطمینان عطا فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے من کان یرید العزت بلا عشیرۃ، جس کا کوئی خاندان، قبیلہ اور قوم نہیں اور وہ عزت چاہتا ہے، وغنا بلا مال، اور اپنے آپ کو مستغنی کرنا، کسی کا محتاج نہ ہو، مال نہیں ہے، والجاہ بلا اخوان، وجاہت، سرداری، دبدبہ چاہتا ہے، کوئی بھائی دوست وغیرہ نہیں ہے، تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی ذلت سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کی طاعت کی عزت کی طرف لے آئے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سب سے بڑا اونچا مرتبہ اس انسان کے لیے، آسمانوں کو یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، سورج اور چاند اور سیاروں کو یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، حالانکہ وہ اللہ کا حکم مان رہے ہیں، ان پہاڑوں کو، ان دریاؤں اور سمندر اور زمین کو نہیں کہا، انسان سے کہا ہے کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ کی چاہت کو پورا کرنا، یہ اللہ کی بندگی سب سے بڑا مرتبہ ہے کائنات میں، اس لیے بھی اللہ کی چاہت کی طرف آنا، اللہ کی چاہت کو معلوم کر کے اس کو پورا کرنا، اور اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام جیسی پاکیزہ ہستیاں بھیجی، اور نبیوں نے آ کر خود محنت کی۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسانوں اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کہ میں نے جو ان کو زندگی دی، میں نے جو احکام دیے، میری جو چاہت ہے، اب اللہ جتنے بڑے ہیں اللہ کی چاہت اتنی ہی بڑی، اللہ کے احکام اتنے ہی بڑے، اللہ کے اللہ پر ایمان اتنا ہی بڑا، اللہ کا دین اتنا ہی بڑا۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق کمانا نہیں چاہتا، وما اريد ان يطعمون، نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ انسان کو طاعت کا حکم ہے اور رزق دینے والے اللہ ہیں۔ تبھی ہمارا یہاں جمع ہونا، ہماری زندگی، ہماری خواہشات اور ہمارے تجربوں اور قوموں کے بنائے طریقوں سے، رسم و رواج سے نکل کر اللہ نے جو زندگی اتاری، نبیوں نے جو زندگی دی، اس پر آ جائے، کہ جس کے دل میں ایمان آ گیا اور جس کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہو گئی، اللہ اتنے کریم ہے کہ اپنی رضا اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء آئے، کہ انسان جب اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کے اتارے ہوئے دین کو اپنا لے اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائے،
تو اللہ اس کی زندگیوں میں برکتیں ڈال دیتے. فرمایا اگر یہ بستیوں والے ایمان والے ہوتے اور تقوی اختیار کر لیتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. برکتیں کیا ہیں کہ ان کے پاس جتنا اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ نے لکھا ہے دیا، اسی پر انسان قناعت کر لے اور اسی پر راضی ہو جائے اور اللہ کی طاعت پہ لگ جائے، کیونکہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ ان کے جس کو زیادہ دیا وہ زیادہ، جس کو تھوڑا دیا وہ تھوڑے اسباب اللہ کے احکام پورا کرے. تو ان اسباب سے میں ایسے اپنے قدرت کے مظاہر ظاہر کروں گا کہ دنیا کے سارے سائنسدان، دنیا کے سارے انسان، حکومتیں، طاقتیں مل کر جو نہیں کر سکتی، وہ میں ان کے چند لمحوں میں ان کے لیے اس کام کو اپنی قدرت سے کر کے دکھاؤں گا. اور جب زندگی بگڑتی ہے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتیں چھنتی ہیں. بنی اسرائیل دنیا کے اعتبار سے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ملک مصر دیا. کنعان کے رہنے والے شام سے یہاں لائے گئے، خاندان شام میں ہے، اور ملک مصر جیسا سرسبز شاداب زرعی ملک ترقی یافتہ وہ اللہ نے دیا. اپنے بھائیوں کو بھی بلا لیا اور وہ اس ملک کے مالک بنے. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ سب اور تکالیف پر صبر کر رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ نے ملک مصر دیا، ان کی اولادوں کو یہ ملک ملا. لیکن انسان بڑی جلدی بھول جانے والا ہے، بڑی غفلت میں آ جاتا ہے. اس کو اپنے ذات پر گھمنڈ اور اللہ کے طریقوں کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا تو میرے نزدیک میرے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور یہ نعمتیں تو میں نے تمہارے لیے دی ہیں. یہ سارے کا نظام تمہاری زندگی گزارنے کے لیے تاکہ تم میری عبادت کر سکو. تو مجھے ان نعمتوں کو چھیننا اس کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اے انسانوں، جب تم ہی میری نافرمانی پر آ جاتے ہو اور اپنے دل میں میرے علاوہ کسی اور کو بسا لیتے ہو تو یہ نعمتیں تم سے ٹلتی ہیں، چھنتی ہیں، یہاں تک کہ تم انتہائی پستی میں چلے جاتے ہو. تو بنی اسرائیل دنیا کے اعتبار سے مصر کے خزانوں کے، مصر کے مناصب کے، مصر کے محلات کے مالک اور کھیتوں کے مالک، لیکن جب نافرمان ہوئے تو ساری نعمتیں چھننا شروع ہوئیں. اور دینی اعتبار سے بھی انبیاء ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد. لیکن اللہ کے ہاں نسب نہیں چلتا، اللہ کے ہاں تو اللہ کا دین چلتا ہے، اللہ کی اطاعت چلتی ہے. چاہے وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ جن کا عربوں سے کوئی واسطہ نہیں، اور افریقہ کے رہنے والے اور کوئی ان کا خاندان نہیں، اور غلام جن کو پیسوں سے خریدا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، اور ان سے مشقت والے کام لیے جا رہے ہیں. لیکن جب وہ ایمان اور اعمال والے بن جاتے ہیں تو اتنے اونچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، تیرا وہ کون سا عمل ہے کہ جب جنت کے درجات میں مجھے سیر کرائی گئی تو ہر جگہ جنت کے درجوں میں تیرے پاؤں کی آہٹ کو میں نے اپنے آگے آگے سنا. تو اللہ کا کوئی رشتہ نہیں، اللہ کے ہاں دین والا معاملہ چلتا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے بھی فرمایا اے بیٹی عمل کرو، من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ. جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، عمل میں پیچھے رہ جائے، قیامت میں اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. قیامت میں یہ قومی رشتے اور یہ قومی عزتیں ختم کر دی جائیں گی. اللہ کی نسبت کون اللہ کی ذات پر ایمان لانے والا ہے اور کون نبیوں کی بات کی تصدیق کرنے والا ہے اور کون نبیوں کے طریقوں پر چلنے والا ہے، کامیابی اس کو ملے گی. حضرت نوح علیہ السلام یہ اولو العزم انبیاء میں سے، اور جیسے آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے باپ ہیں، اسی طرح نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی دنیا میں بسنے والی انسانیت اس کے باپ نوح علیہ السلام ہے. کیونکہ باقی ایمان والے ان کی نسل نہ چلی، اگر نسل چلی ہے تو ان کے ایمان والے بیٹوں کی چلی ہے. اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اور 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی ذات پر ایمان کی طرف بلایا اور دین کی دعوت دی. چند ہی مسلمان ہوئے، اور اللہ کی سنت مبارکہ پہلی قوموں کے بارے میں کہ نبی کو بھیجا ہے، اپنا دین اتارا ہے، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں. جو مانیں گے وہ پنپیں گے،
جو مانیں گے ان کی زندگی میں برکت دوں گا، ان کی مدد کروں گا، اور جو نہیں مانیں گے چاہے وہ طاقتوں والے ہوں، چاہے بادشاہتوں والے ہوں، چاہے منصبوں والے ہوں، چاہے زراعت کے نقشے ہوں، چاہے بادشاہتیں ان کے پاس ہوں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ قربان جائے اللہ کے حلم پر کہ 950 سال اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں اور بتوں کی عبادت سے ان کو نکال کر اللہ کے سامنے جھکا رہے ہیں، لیکن 80 سے کچھ تھوڑے 3-4 اوپر یہی مسلمان ہوئے اور باقی ایمان نہ لائے۔ اللہ نے حکم فرمایا کشتی بناؤ۔ اب کشتی بنانی شروع کی تو عقل پر چلنے والے اور ظاہر کو دیکھ کر چلنے والے وہ مذاق اڑائیں، اے نوح ہم تو دیکھا تمہیں کہتے ہی تھے کہ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی، اکیلا اللہ وہ سب کچھ کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے بت ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ واسطہ ہیں، یہ ہماری بات کو سنتے ہیں، اللہ کے دربار میں یہاں پہنچاتے ہیں، اور تم کہتے ہو ان کی عبادت نہ کرو۔ اور دیکھو اب تو ظاہری طور پر ایک بات کہ تم صحرا اور خشک زمین اور دشت پر ایک کشتی بنا رہے ہو کہ یہ پانی میں تیرے گی، سمندر کہاں، دریا کہاں، پانی کہاں؟ لیکن اللہ کا حکم تھا انصنع الفلک باعیننا، اے نوح بس 950 سال تک تم نے بلایا اور تمہیں انہوں نے تکلیف دی، میں نے برداشت کیا، اب میرا امر آ چکا، کشتی بناؤ، اور جب تندور سے بھی پانی نکلے تو پھر ایمان والوں کو سوار کرو، اور دیکھو جو تمہارا ہوگا وہ بچے گا، اور تمہارے علاوہ تو جو تمہارے اہل کا نہیں ہوگا وہ نہیں بچے گا۔ تو 80 سے کچھ زیادہ ایمان والے۔ نوح علیہ السلام کا اپنا سگا بیٹا وہ پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہوا تھا، پانی چڑھ چکا تھا، نوح علیہ السلام چل رہے تھے، بیٹے کو دیکھا سامنے کھڑا ہے، یا بنی ارکب معانا، اے پیارے بیٹے آج سوار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب آ چکا۔ تو نبی کا بیٹا ہوتے ہوئے اور پوری زندگی جو اس کی تھی نبی کی صحبت میں رہتے ہوئے جب نبی کی بات کو نہ مانا، اللہ کی ذات پر ایمان ہے، تو کیا کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ ابا جان کیسی بات کرتے ہیں، یہ پانی کہاں تک چڑھے گا، یہ پہاڑ کتنا اونچا ہے، میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا اور یہ مجھے بچا لے گا، پانی پہاڑ کی چوٹی پر کہاں آئے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا بھی کہ آج اللہ جو کرنے والے ہیں بڑے غصے میں ہیں، آج اس کے عذاب اور امر سے بچانے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، اللہ نے فرمایا قرآن میں ہے کہ ایک موج اٹھی اور باپ کے سامنے بیٹے کو اپنے اندر لے کر پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے عرض بھی کیا، اے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ جو تیرے اہل میں سے ہوگا وہ بچ جائے گا، بیٹا تو میرا اہل، کیا میرا ہاں یہ جو ہیں یہ خونی رشتے نہیں چلتے، تیرا وہ ہے اور تیرے اہل میں سے وہ ہے جس نے تیری بات کو مانا، جو اللہ پر ایمان لایا، اور جو اللہ کے دین کو جس نے قبول کیا وہ ہیں تیرے اہل میں سے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں نے جو سوال کیا مجھے تو معاف فرما دے۔ تو بنی اسرائیل ملک مصر بھی ان کا، بنی اسرائیل اور اس کی چودراہٹیں بھی، اور دینی اعتبار سے وہ انبیاء کی اولاد، لیکن جب نافرمانی شروع ہوئی اللہ نعمتیں ان سے چھننے شروع ہوئی، عزتیں چلی گئی، مناصب چلے گئے، ملک چھن گیا، اور جس ملک کے وہ بادشاہ اور چودھری اور سردار اور بڑے تھے اسی ملک میں ان کو غلام بنا کر ان سے بیگار لیا جانے لگا، غلاموں سے بھی زیادہ نیچے چلے گئے۔ اللہ کا دین نہیں تو اللہ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ حتیٰ کہ جب فرعون نے خواب دیکھا، اب اللہ کی ذات پر ایمان نہیں تو نجومیوں کے حساب کتاب اور ان کے علم پہ بتاؤ یہ میں نے خواب دیکھا ہے کیا؟ کہا اس بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، کیونکہ حالات ایسے کہ بنی اسرائیل کو بہت ہی زیادہ پیسا جا رہا تھا، وہ تیرے ملک کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اس نے کہا واہ یہ کیا بات، بچہ پیدا ہوگا، میں تو بادشاہ ہوں، فوج اور طاقت میرے ہاتھ میں ہے، میں تو بچہ جو پیدا ہو اس کو قتل کر دوں گا، کسی بچے کو پنپنے ہی نہیں دوں گا، چھوڑوں گا ہی نہیں، میرا کام چل جائے گا۔ لیکن اللہ نے ارادہ کیا کہ جس کو میں نے جس کی حفاظت کرنی ہے، کائنات کی طاقت اس کا بال بیگا نہیں کر سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے بنی اسرائیل پر احسان کرنے کا ارادہ کیا اور ہم نے ان کی گئی ہوئی عزت کو واپس کرنے کا، چھینے ہوئے ملک کو واپس دینے کا، اور پستی سے ان کو راہبر اور رہنما بنانے کا اور زمین میں طاقت دینے کا ارادہ کیا، اور ان کے دشمنوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے ختم کر کے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا ارادہ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو دین کی دعوت دے کر بھیج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے،
والدہ بیوہ ہیں، ایک بھائی ہے، آتا ہے روایات میں کہ 1 سال بڑا. بہت گھبرائیں. اللہ نے حکم دیا کہ تم صندوق بنواؤ اور بچے کو صندوق میں ڈالو اور صندوق کو دریا کے حوالے کرو، اور دریا کے تھپیڑے اس کو فرعون کے محل کی طرف لے جائیں گے. تو اب یہ سارے اللہ کے اوامر عقل کے خلاف ہیں، لیکن اللہ نے اس عورت کو چنا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں بنایا، اللہ نے الہام کیا. تو کسی اللہ کے امر پر بھی چوں نہیں کہ کیوں. اللہ کا امر ایسا ہے ہماری سمجھوں سے بالا تر، اور اتنا ایمان بن جائے کہ سمجھ کے، ماحول کے اور رواج کے بالکل خلاف امر ہو، ہم تو اللہ کا امر ہونے کی وجہ سے اس کو مان لیں. یہ نہیں کہ اللہ کا امر اور اللہ کا دین عقلوں کے خلاف ہے، نہیں، ہماری عقلیں بہت چھوٹی ہیں اور اللہ کا دین ہماری عقلوں سے بالا تر ہے. اب بچہ، دودھ پیتا بچہ چند ہی دنوں کا، صندوق میں بند کر دینا، سانس گھٹ کے مر جائے، اور صندوق کو دریا کے حوالے کر دینا، اچھا خاصا تیراک آدمی ڈوب کر مر جائے، اور یہ تو بچہ ہے اور صندوق میں بند ہے. اور پھر یہ تھپیڑے کہیں دوسرے کنارے پر لے جا کر کسی دوست یا کسی خیرخواہ کے حوالے نہیں کر رہے، اور یہ فرعون کے محل کی طرف جا رہا ہے کہ جس نے ہزاروں بچے اس بچے کی تلاش میں ہلاک کر دیے ہیں، تلواروں سے ذبح کرا دیے ہیں، ہزاروں ماؤں کی گودوں کو اجاڑا ہے، ہزاروں خاندانوں کو رلایا ہے. یہ سارا قصہ دلالت کر رہا ہے کہ معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، اور کامیابی اللہ کے امر کے ماننے میں. اس عورت نے جو اکیلی تھی، بنی اسرائیل سے تھی، جن کے دل تھر تھراتے تھے اور بچہ پیدا ہو جائے ڈرتے تھے، وہ بھی ڈری، لیکن اللہ نے تسلی دی. اب اس بچے کی حفاظت کے لیے ایسے جابر بادشاہ سے، ایسے نظام سے بچانے کے لیے کتنے زیادہ اسباب اور کتنی زیادہ اسکیموں کی ضرورت تھی، لیکن اللہ کے امر پر سہارا کیا تو اللہ نے کیسے اپنے حکم سے اس بچے کو بچایا. تو یہی ہے کہ یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ کامیابی اللہ کے امر کے ماننے میں ہے. یہ صندوق جاتے جاتے بادشاہ کا محل دریا کے کنارے پر، اور آسیہ نے دیکھا، اور یہ کیا آ رہا ہے صندوق، پکڑو اس کو. تیراکوں نے، غوطہ نے غوطے لگائے اور صندوق کو لایا گیا، شور مچا، فرعون بھی آ گیا، اور صندوق کو کھولا تو ایک چاند جیسا دودھ پیتا بچہ اس میں ہے، اپنے انگوٹھے چوس رہا ہے، اور اللہ ان انگوٹھوں سے ان کو دودھ اور شہد پلا رہے ہیں. بہرحال اسے دیکھا تو اس کے منہ سے اللہ نے نکال دی، او ہو، یہ کرشماتی بچہ جو اس صندوق کے اندر بچا رہا اور دریا کے تھپیڑوں نے اس کو ڈبویا نہیں اور مجھ تک پہنچ گیا، معلوم ہوتا ہے یہ وہی بچہ ہے جو میری ہلاکت کا سبب بنے گا. اللہ نے منہ سے کہلوا دیا، اور اس کہلوانے کے باوجود اللہ نے اسی سے پلوا کر دکھایا. تو پالنے والی ذات اللہ کی ہے. بیوی نے کہا چھوڑو بھی صحیح، کتنے بچے قتل کر دیے، اس کو تو ہم اپنا بچہ بنا لیں گے، ہم لا ولد ہیں، ہماری کوئی اولاد نہیں. کہا تمہیں نفع دے گا، مجھے نفع نہیں دے گا. اس عورت کی اس محبت ہی نے اسے فائدہ دیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی اور اللہ کا نبی مانا. اور اللہ کا نبی ماننے کے ایسے فرعون نے اس کو ہاتھوں پاؤں میں میخیں گڑوائی، اور اس نے مصر کی بادشاہت اور فرعون کے بادشاہ کے محل کے آرام کو قربان کیا. تو اللہ نے اس کو کیا درجہ دیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، حضور نے فرمایا اے خدیجہ تم آخرت میں جا رہی ہو، جنت میں جاؤ گی، اپنی شوکن کو سلام کہنا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے تو شادی آپ نے مجھ سے ہی کی، اور میرے سوتے ہوئے تو کسی سے شادی نہیں کی، میری سوتن یہ کون ہے؟ کہا آسیہ بنت مزاحم، جسو اللہ پر ایمان لائی، موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی اور اللہ کے لیے شہادت کو اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، سارے آرام کو قربان کیا. اللہ نے اس کو قیامت میں میرے بیوی بنا کر میری جنت میں رہنے کا فیصلہ اس کے لیے کر دیا. تو اللہ کے امر ماننے پر ایک بیوہ اور بے سہارا ماں کے لیے اللہ کا کیا سلسلہ چلا ہے. اور ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارا حکم مانو، ہم تمہاری گود کو اجاڑیں گے نہیں، اور بچہ دودھ پیتا ہے تمہارے پستانوں کو خالی نہیں چھوڑیں گے، یہ تمہاری طرف لوٹے گا اور اس کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. اے اللہ، جو جب دشمن کے ہاتھ میں آ گیا تو اب یہ بچہ کیسے بچے گا؟ قصہ آپ کو معلوم ہے. اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ،
بیوی نے جب محبت کی، بیوی نے کہا ہم اپنا بچہ بناتے ہیں، پالتے ہیں، تو فکر ہوئی کہ بچے کو پالا جائے، بھائی دودھ پلانے والیوں کو لائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر ایک کے پستان کو حرام کر دیا کہ وہ منہ لگائے۔ بہن پہنچی، انہوں نے بتایا کہ ایک عورت ہے جو بہت صحت مند ہے، اس کا دودھ بہت اچھا ہے، بلا کے لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آ گئیں اور پہنچ کر بھی ایسا فعل جس سے فرعون بھانپ جائے کہ یہ ماں لگتی ہے، ایسا نہیں ہونے دیا اللہ نے۔ اور جو ہی موسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگایا، اللہ نے ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا، کیونکہ اس عورت نے اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے امر کو پورا کیا ہے، اور اللہ کی ذات پر توکل کرنے والوں کو اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتے۔ روایات میں آتا اچھا یہ عورت تو بہت صحت مند ہے، یہ دودھ پلا رہی ہے، چلو ہمارا بیٹا ہے، یہ شہزادہ ہے ہمارے اس محل کا، اس کو لے جاؤ اپنے گھر، اور تنخواہ ہماری ہمارے خزانوں سے ملے۔ علماء کہتے ہیں کہ جس کے فرعون جو اپنے خزانوں کو فوجیوں کو تنخواہیں دے کر موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، وہی اللہ اس کے خزانوں سے ان کی سگی ماں کے لیے تنخواہ مقرر کرا کر اللہ ان کو پال رہا ہے۔ پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آسیہ نے کہا یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہمارا شہزادہ ہے، ہم اس کو اپنی آنکھ سے زیادہ دور نہیں رکھ سکتے، اس کو ہم سے ملانے کے لیے ہر مہینے یا کچھ مدت مقرر کی کہ لایا کرو، تنخواہ بھی لو اور لایا بھی کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اپنا بیٹا ہے، اللہ کا حکم پورا کیا، اللہ نے کیسے عزت سے آنکھوں میں لٹایا، اور کیسے اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا۔ اگر بیچاری خود حفاظت میں لگتی تو اس کے پاس تو کوئی اسباب نہیں تھے، ایسے ہی ہزاروں عورتوں کی جو ہے وہ گودیں اجڑ گئیں اور گھروں میں ماتم ہے، بچے چلے گئے، لیکن یہ اللہ کی بندی جس نے عقل کے خلاف اللہ کے حکم کو پورا کیا، اللہ کیسے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کے ڈر سے اللہ کے حکم کو پورا کر لے اور اللہ کے نافرمانی اور حکم کو چھوڑنے سے بچ جائے، اللہ فرماتے ہیں سارے راستے بند ہو جائیں، ساری مخلوق اس کے لیے راستے تنگ کر لیں، ہم اپنی قدرت سے اس کے لیے راہ نکال کر دکھائیں گے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے کیسے بنی اسرائیل کے لیے کیا کیا اللہ نے قدرت کا اظہار کیا۔ 40 سال کے بعد نبی بن کر آئے، اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف بھی، فرعون نے بڑی نافرمانی کی، بڑی میری مخلوق کو ستایا، بڑے بچے ذبح کیے، لیکن میں ایسا ہلاک نہیں کرنا، جاؤ اس کو سمجھاؤ شاید کہ وہ سمجھ کر سراہ راست پر آ جائے۔ اس کی طرف بھی اللہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں میرے پیغام لے کر جاؤ، حالات جیسے بھی ہوں، تبھی اس کا علاج اللہ کی طرف اس کو بلانا ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل میرے انبیاء کی اولاد ہیں، نافرمان بن گئے، نعمتیں چھن گئیں، ایمان والے ہیں لیکن بگڑے ہوئے، اے موسیٰ ان کو توکل سکھاؤ، توکل کی طرف بلاؤ۔ یہ توکل اللہ کی ذات پر بھروسہ یہ بہت بڑی طاقت ہے ایمان والے کے پاس، جو غیر ایمان والے کے پاس نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ خود اب اس کو کافی ہو جاتے ہیں، اور جس کو اللہ کافی ہو گیا کائنات کے کسی ذرے یا کسی طاقت کی اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا۔ جتنا اللہ کی ذات پر ایمان ہوگا، اللہ کی معرفت کا نور دل میں ہوگا، اللہ کی ذات اور صفات کا یقین ہوگا، اتنا ہی انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے گا۔ اور اللہ ایسے غیرت والے ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لے پھر اللہ اس کے کسی کام میں کسی کے حوالے اس کو نہیں کرتے، اپنی قدرت سے اس کے کام بناتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے سچ کہا کہ انسان اگر اپنے دل میں اللہ کا خوف لے آئے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا تو پھر فرشتے، جنات، طاقتیں، بھوت اور دیو اور حکومتیں اور فوجیں سب کا خوف اللہ نکال دیتے ہیں اور اللہ اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ اور جو اللہ کا خوف دل میں نہ آئے اور چیزوں کا تاثر اور خوف ہو تو پھر اللہ ان چیزوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ انما سلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم، ہائے میری کمائی، میرے جہاں رزق کا کیا ہوگا، میری روزی کا کیا ہوگا، میری حاجتوں کا کیا ہوگا، کیسے کام چلیں گے، تو اللہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن جس کا کہ رزاق تو اللہ ہے، انما سلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم، جس سے ڈرے گا اللہ اس کو مسلط کر دے، جاؤ بنواؤ اس سے اپنے کام،
اپنے آپ کو ذلیل بھی کرو گے اور جہاں مارے مارے پھرو گے، حاجت پوری نہیں ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ لو لم یخف الا اللہ لم یسلط علیہ غیرہ، اور جو ایمان بنا کر اللہ کا خوف اپنے دل میں جہاں جما لے، اللہ فرماتے ہیں کہ کسی اور مخلوق کو میں اس پر مسلط ہونے ہی نہیں دوں گا، کسی اور مخلوق کا ڈر اس کے دل میں بیٹھنے ہی نہیں دوں گا۔ وَإِنَّمَا وُكِّلَ ابْنُ آدم لمن رجاہ ابن آدم، اور یہ دل اللہ کی ذات پر یقین، اللہ سے خوف اور اللہ کی ذات سے امید، ایمان خوف اور امید دو چیزوں کا نام ہے۔ ڈرنا ہے تو اللہ سے، امید باندھنی ہے تو اللہ سے۔ اور فرمایا ہے کہ یہ انسان اللہ سے امید منقطع کر کے مخلوق سے جوڑ لے تو اللہ اسی مخلوق کے حوالے کرتے ہیں، لو اس کو اور خوب اس کو جھنجھوڑو اور خوب اس کو جو ہے پریشان کرو۔ اور اگر انسان اللہ کی ذات سے امید باندھ لے اور باقی ساری ذاتی چیزوں سے امید کاٹ لے تو اللہ اپنے غیر کے حوالے اس کو نہیں کرتے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ نے عزت دینے کا ارادہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دے کر بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام فقیر، دنیا کے اسباب کوئی نہیں، اللہ کی مدد ساتھ، ایک جبہ تھا اس کو پہنتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ بنی اسرائیل کو توکل کی طرف بلاؤ اور بنی اسرائیل کو صبر سکھاؤ۔ صبر یہ بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ صبر ایمان کا حصہ ہے کہ ایمان اتنا پختہ بن جائے کہ سر کے درد سے لے کر اور دنیا کے چھن جانے تک اور پہاڑوں جیسی پریشانی آنے تک ایمان یہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور میں ایمان والا ہوں، تو اس مصیبت میں، اس پریشانی میں میرا امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ میری بھلائی چاہتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ 5-6 چیزیں ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہم نے تجھے اپنا معبود مانا، تو ہمارا الہ ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم آزمائیں گے، خوف بھیجیں گے، حالات ایسے کریں گے، بھوک بھیجیں گے، اور مالوں اور پھلوں میں کمی آئے گی اور جانیں جائیں گی۔ اور اللہ فرما رہے ہیں اے پیارے نبی، آپ میرے احکام پر جمنے والوں کو اور ان حالات کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں اور انعامات، واولئک هم المہتدون، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ راہ پانے والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ صبر اتنی بڑی دولت کہ اللہ نے اس آیت میں صبر کا ذکر کیا، یہ 3 انعامات اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے جمع کیے ہیں، کسی اور کے لیے جمع نہیں کیے۔ اور یہ صبر کرنے والے اذا اصابتہم مصیبت، جب کوئی پریشانی آئی تو ان کا ایمان کس طرح متوجہ کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہمارا جان مال ہماری صلاحیتیں اعضاء یہ اللہ کی ہیں، اور یہ پریشانی ہمارے رب اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اگر اس پریشانی کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر ہم صبر کریں گے تو اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے اور اللہ اس کا ثواب دیں گے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمہ اللہ نے اس امت کو دیا۔ تفاسیر میں پڑھا ہے کہ یہ اتنا اونچا کلمہ ہے کہ اللہ نے یہ کلمہ اس امت کو دیا ہے، پہلے انبیاء کو بھی نہیں ملا۔ اور اس کی دلیل کہ یوسف علیہ السلام گم ہوئے تو یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے انا للہ نہیں کہا بلکہ یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا افسوس اور میری پریشانی میرے بیٹے پر کہ گم ہو گیا۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ امت اس کو یہ کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہا اے موسیٰ ان کو صبر سکھاؤ۔ مظاہرے، احتجاج، پریشانی، چیخ و پکار نہیں، یہ ہمارے اعمال کی سے اللہ کی طرف سے آیا۔ ہمارا کام تو توبہ کرنا، زندگیوں کو بدلنا، اللہ کے احکام کو لانا، اور اے موسیٰ نماز پر قائم کرو۔ اب 40 سال موسیٰ علیہ السلام نے محنت کی، اور 40 سال موسیٰ علیہ السلام فرعون کو بھی دعوت دیتے رہے، اس کے پاس جاتے رہے، مختلف مراحل آئے۔ اس دعوت، نبی کی دعوت سے انقلاب آیا، نبی کی دعوت سے بنی اسرائیل صبر کی طرف، اللہ پر توکل کی طرف، اور جو نمازوں کو، اللہ کے گھروں کو چھوڑ چکے تھے اس کی طرف لوٹے، کہ جب وہ اپنے کام کاج کرتے ہوئے نماز پڑھتے تھے تو بنی اسرائیل وہ جو ہے فرعونی آل فرعون اور قبطی ان کو پیٹتے تھے،
یہ کیا نماز چھوڑ کر تم جا رہے ہو؟ جیسے آج کل ہوتا ہے بھائی تو تم تو مزدوری پر ہو، تم تو ڈیوٹی پر ہو، تم تو کام پر ہو، نماز کا کوئی وقت نہیں، تو پیٹتے تھے۔ تو اللہ نے کہا اجعلوا بیوتکم قبلہ، اگر یہ تمہارے کاموں میں، یہ تمہارے کھیتوں میں اور باہر چلتے ہوئے تمہیں پیٹتے ہیں تو اپنے گھروں میں چھپ کر قبلے کی رخ ہو کر نماز پڑھو۔ یہ نماز بہت بڑی طاقت ہے، ایمان اور نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو ایسا بہترین بنا دیتی ہے کہ اس کی زندگی سے سارے رذائل ختم کرتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ نماز ساری بے حیائی والی باتوں سے اور منکر سے، اولادوں کو ماں باپ کی نافرمانی سے، تاجروں کو خیانت سے، حاکموں کو ظلم سے اور بھائیوں کی نفرتوں سے یہ نماز چھڑائے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کو نماز بنانا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ انصار مدینے کا ایک نوجوان ایمان لایا اور ایمان لا کر بہت سارے گناہ، چوری وغیرہ اور دوسرے کام بھی کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ ایمان تو لے آیا ہے لیکن ابھی چوری اور یہ منکرات اور گناہ نہیں چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز ان قریب اس کو ان کی برائیوں سے روک دے گی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اس کی زندگی ایسی پاکیزہ بنی، اس کے اعمال ایسا اچھے بنے اور بہترین زندگی بن گئی۔ یہ نماز جو اللہ کا عمل ہے، اس لیے اس امت کے لیے کیا ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ماں باپ کو حکم ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے، ابھی تو 7 سال کا ہے، نابالغ ہے، ابھی 7-8 سال 5-6 سال اس کے باقی ہیں بالغ ہونے میں، اس کو نماز سکھاؤ، نماز سکھاؤ۔ کیوں؟ یہ نماز اس کی زندگی میں تبدیلی لائے گی، یہ قوم کا مستقبل ہے۔ یہ ابھی سے اور 10 سال کے پورے ہونے پر نماز پڑھنے کا کہو، اور نماز نہ پڑھنے پر اس کو تنبیہ کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بالغ مرد بن جائے اور اس کے ہاتھ میں باغ دوڑ آ جائے اور یہ ان لوگوں کے ساتھ معاملات میں پڑے اور وہ سارے خراب ہوں۔ تاجر ہو تو خیانت کر رہا ہے، تاجر ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، ذمہ دار ہے تو ظلم کر رہا ہے، دفتر میں بیٹھا ہوا ہے تو خیانت کر رہا ہے، بیٹا ہے تو ماں باپ کا نافرمان ہے، شوہر ہے تو بیوی پر ظالم ہے، باپ ہے تو بیٹے کے حق ادا نہیں کر رہا۔ اس کو نماز کا حکم کرو، ایسی نماز بن جائے کہ جب پہلی دفعہ بالغ ہونے کے بعد، اللہ کا حکم متوجہ ہونے کے بعد، اس کی پہلی نماز ایسی پاک نماز ہو جو اللہ کو قبول ہو جائے۔ فرمائے چھوڑ دو اس کی نماز، ان چیزوں سے روک دے گی نماز کو بنانا۔ تو اے موسیٰ نماز کا حکم کرو، یہ نمازوں کو قائم کرے۔ 40 سال کے اندر یہ اعمال کچھ آئے، اب اللہ نے حکم فرمایا اے موسیٰ اسری بعبادی لیلا انکم متبعون، اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر چلو، اور کہہ دیا تمہارا پیچھا کیا جائے گا اور یہی دشمن تمہارا پیچھا کرے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے ہیں رات کے اندھیرے میں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ اب اس کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ راہ دکھائیں گے، موسیٰ علیہ السلام ایسی تیز رفتاری پر جائیں گے کہ فرعون اور اس کا قوم اور اس کی لشکر جب آنکھیں ملتے ہوئے اٹھیں گے اور دیکھیں گے بنی اسرائیل نہیں ہے اور وہ ان کے پیچھے اپنے گھوڑوں کو، لشکروں کو دوڑائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نکل کر جا چکے ہوں گے۔ لیکن نہیں، اللہ نے ایمان والوں کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والوں کے لیے اپنے امر کو ظاہر کرنا تھا، اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بھلایا اور بحر قلزم پر پہنچا دیا، اور فرعون جو اس کی تلاش میں نکلا تھا اس کو ان کے قدموں کے نشانات دکھا کر ان تک پہنچا دیا۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو قوم تو جو ہے پریشان ہو گئی، بے چین، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ کلا، اس سارے منظر سے کہ میری قوم ساری منظر قائم ہو کے کہ گئی، وہاں ہوتے ہوئے تو صرف پٹائیاں ہوتی تھی، کوڑے لگتے تھے، زندگی کے سانس تو چل رہے تھے، اور یہاں تو صفا ہستی سے اس کو مٹایا جائے گا کیونکہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون جو غصے میں پکڑنے کے لیے آئے اور ہتھیاروں سے ہو کر آئے۔ ان تمام مناظر سے موسیٰ علیہ السلام ذرہ برابر متاثر نہیں ہوئے اور نہ دل کے کسی کونے میں خوف کا کوئی شائبہ ہے۔ بڑے اطمینان سے کہا ہرگز ایسا نہیں، تم ہلاک ہو ہی نہیں سکتے۔ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے نجات کا راستہ دکھلائے گا۔
12 قبیلے ہیں، 12 قومیں ہیں، ایک روایت کے مطابق ہر قبیلے میں 1,00,000 افراد، تو 12 لاکھ افراد کو دریا یا سمندر سے گزارنا، اور پانی ٹھاٹھے مار رہا ہے، یہ کوئی ہنسی کھیل کی بات نہیں ہے ان کو بچانا۔ اور ایک روایت کے مطابق ہر قوم میں 50,000 تھے، تب بھی 6,00,000 افراد ان کے تھوڑے سے سائے کے لیے اس میدان کو کتنے دنوں سے تیار کیا جا رہا ہے، اور کیسا ہلکا سا سایہ اور یہ پردہ لگایا ہے زمین پر بیٹھے ہوئے۔ اب یہ 6,00,000 اور 12 قومیں، اللہ کا نبی ان کے لیے سمندر اور یا دریا کے پانی کے اوپر سے گزارنا، اس کے لیے تو پل بنائے جائیں، کتنے انجینئروں کو بلایا جائے، کتنی مال فن جمع ہوگا، کتنے مزدور لگیں گے، کتنا وقت لگے گا، کہ اگر اسباب دنیا والے اسباب جمع کریں، اور معاملہ تو جھٹپٹ کا ہے، آن کی آن کا ہے۔ یہاں اللہ کا امر آیا، اے موسیٰ اضرب بعصاک البحر، یہ عصا جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو اللہ کے حکم سے مارو۔ علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ عصا ملا، یہ تو شعیب علیہ السلام کے پاس جب گئے تھے، بکری چرا رہے تھے، تو اس وقت شعیب علیہ السلام نے دیا تھا، ان کے پاس تھا۔ اور جب اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی اور اللہ سے ہم کلامی ہوئی، اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ سے ہم کلامی، اللہ کی آواز کی مٹھاس اور اس کی لذت اور اس کا حسن کیا ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے، نہ بیان کر سکتے۔ اللہ کے نبی کو اللہ کی آواز، تو کہتے اس آواز اور اپنی مجلس اور اللہ سے ہم کلامی کو لمبا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے لمبا جواب دیا، ورنہ اس کا صاف جواب تھا ڈنڈا ہے، کہ بچے سے وہ جو ہاتھ میں کیا ہے کہ ڈنڈا ہے بس ختم نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، اللہ سے ہم کلامی، اے اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، اس پر میں سہارا لیتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بہت زیادہ منافع ہیں، کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، کسی دشمن کو دور کرنا، یہ منافع۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ڈنڈا ہر انسان جس کے پاس یہ ڈنڈا ہو اس کے لیے بھی یہ نفع ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی وہی منافع ہیں۔ تو اللہ نے کہا پھینکو، موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو سانپ بنا، کہا پکڑو، پکڑا تو پھر ڈنڈا بن گیا، اتنا بڑا اژدہا۔ لیکن اب بہت بڑا اژدہا یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ اژدہا تو جب بھاری ہو تو اس کا رینگنا بہت ہلکا ہوتا ہے، لیکن تیزی میں پتلے سانپ کی طرح اڑنا والا ایسا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بشری تقاضے کی وجہ سے ڈرے کہ یہ تو سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، نگلنے لگا۔ لا تخف، ڈریے نہیں، آپ اس کو پکڑیے۔ جو ہی اللہ کے حکم کو مانا اور پوروے لگے، اس سانپ کو دوبارہ عصا بن گیا۔ اب یہ ہے کہ اس عصا کو جب اللہ کہیں پکڑو اور جب اللہ کہیں چھوڑو۔ اب اللہ کے امر پر پکڑنا، اللہ کے امر پر چھوڑنا، اللہ کے امر پر مارنا، تو اللہ نے اس کو معجزہ بنایا کہ جو اسباب والے اور حکومتیں، فوجیں مل کر جو کام نہیں کر سکتی، اللہ نے اس ڈنڈے میں وہ چیزیں ظاہر کی، اللہ کے حکم سے ڈالنے پر اور اللہ کے حکم سے پکڑنے پر۔ سب سے پہلے تو اللہ کا حکم ماننا، اس کی خوبی یہ ظاہر ہوئی کہ فرعون جیسا جابر کہ لوگ اس کو دیکھ کر کانپتے تھے اور وہ کسی سے گھبراتا نہیں تھا، اور جب دعوت دی اے فرعون بنی اسرائیل کو عذاب مت دو، اور تم بھی اللہ کے بندے مخلوق ہو، اللہ پر ایمان لے آؤ، کہ تم کون ہو؟ کہ موسیٰ، کہ وہی جس کو ہم نے پالا تھا اور تم ہمارا آدمی قتل کر کے گئے تھے۔ کہ نہیں، اب نسبت بدل گئی، اب اللہ کا رسول اور اللہ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ کہ اس وقت تک فرعون اپنی حکومت میں مطمئن اور جو چاہتا تھا کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل اللہ کے نافرمان تھے، اللہ کی مدد ساتھ نہیں تھی اور دعوت نہیں پہنچی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام دعوت لے کر آئے تو اس نے کہا تم اللہ کے رسول ہیں تو کوئی نشانی؟ کہاں؟ اللہ نے فرمایا عصا مارو۔ عصا پھینکا تو یہ اژدہا بنا اور فرعون کی طرف دوڑا، تو وہ اس اژدہے سے اتنا گھبرایا کہ اپنے تخت کو چھوڑ کر اس کا تاج، اس کے جوتے، اس کے کپڑے کہیں، اور اتنا ڈرا کہ بیت الخلا کی طرف گیا، اس کا پیشاب اور پاخانہ نکل گیا۔ یہ سارا انتظام، اس کے لیے فوجیں، اس کے لیے اس کی فوج سے زیادہ جو ہے تعداد، اس سے اچھے ہتھیار اور اس سے اچھے طاقت، یہ سب کچھ نہیں، بس اللہ کے امر پر ایک ڈنڈے کو پھینکنا اور پکڑنا۔
کہ اس کے بعد اس کے دل میں ایسا ڈر بیٹھا کہ فرعون کا معاملہ نیچے آنا شروع ہوا، اور پھر حکم ہو کے بنی اسرائیل وہ لے کر چلو بحر قلزم پر پہنچے، فرعون بھی آیا تو موسیٰ علیہ السلام کہ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ان ہلاکتوں میں راہ نکال کر دکھائے گا، وہ کرنے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو 12 راستے کہ پانی چٹان کی طرح جم گیا، اور اس نے 12 راستوں کے لیے جگہ چھوڑی، اور نچلی کیچڑ جس نے دنیا کی سورج کی کرن کو کبھی نہیں دیکھا تھا وہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئی، اور بنی اسرائیل اپنے گھوڑوں پر تھے یا پیدل تھے، وہ اس میں گئے اور وہ اس سے پار ہوئے، اور بنی اسرائیل کا آخری آدمی دوسرے کنارے پر چڑھ رہا ہے، اور فرعون کی قوم کا آخری آدمی اس میں آ رہا ہے، اور اللہ نے دوبارہ حکم دیا، پانی پھر جو ہے وہ بہنے والا بنا اور موجیں اس میں آئی، اور چند لمحوں میں پوری ایک فوج اور ایک حکومت اور ایک قوم کو اور فرعون کے اس کے لشکروں کو بنی اسرائیل کے سامنے ڈبو ڈبو کر اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو یہ ہے برکت کہ ایسا کرنے کے لیے تو پتہ نہیں کتنی صدییں اور کتنے اسباب اور کتنے لڑنے والے اور کتنی جانوں کا ضائع ہونا، ایک قطرہ بہے بغیر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر پر اس کو جہاں مار رہے ہیں، اس کو پکڑ رہے ہیں، اللہ نے ایسی برکت دی اس عصا میں کہ ایک تاریخ ختم ہو گئی۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين۔ اور یہی میدان تیہ میں ہے، یہ بنی اسرائیل اب موسیٰ علیہ السلام کی بات مان رہے ہیں اور اللہ کے احکام کو پورا کر رہے ہیں، تو اس میدان تیہ میں کوئی ان کے لیے سائے کی جگہ نہیں۔ اب 12 قبیلے ہیں، ان کے لاکھوں افراد ہیں، ان کے لیے رہنے کے سائے کا انتظام اللہ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان کے اوپر بادلوں سے سایہ کیا۔ سخت گرمی میں گہرے بادل آ جائیں، کیسی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اور انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنا اس کو چین اور سکون آتا ہے۔ صبح چلتے تھے اور شام کو چلتے چلتے تھک کے جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے تو بادل ان کے اوپر چلتا تھا، اور اس کے لیے خوراک کا انتظام اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ اللہ اپنی قدرت کو دکھلا رہے ہیں کہ ہم نے من اور سلوا، جی ہاں، بٹیر جیسے جانوروں کا بنا ہوا گوشت اور حلوہ ان کے لیے بھیجا۔ اب ان کے لیے پانی کا نظام، ایک پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کر چلتے، ایک شخص لے کر چلتا تھا، چوکور۔ اب 12 لاکھ افراد یا 6 لاکھ افراد کو پانی چاہیے، تو کہتے بھائی پتھر رکھ دو، پتھر کو رکھ کے اس پر عصا مارتے تھے، عصا مارتے تھے تو اس سے ہر طرف سے 3 چشمے، کہ ایک چشمہ کم سے کم 50,000 افراد کی ضرورت کو پورا کرے، اتنے پاور سے چشمہ نکلتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں بستیوں والے ایمان والے ہو جائیں، تقوی اختیار کر لیں تو ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ ایمان والے اگر تقوی والی زندگی اختیار کر لیں تو ان کے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے، ان کا رزق کا انتظام کرنے کے لیے میں راتوں کو بادل لا کر ان کے کھیتوں کو سیراب کروں، اور پانی برس کر ان کے کھیت سیراب ہو جائیں، اور پھر ہوا چلا کر بادلوں کو منتشر کر دوں اور ان کے راستوں کو خشک کر دوں، اور صبح پھر یہ اپنے کام میں لگے۔ نہ بجلی کا جھگڑا ہے، نہ ٹرانسفارمر کا جھگڑا ہے، نہ جو ہے وہ لائٹ کا جھگڑا ہے، نہ کسی اور سے جھگڑنا ہے، اللہ آسمانوں سے پانی برسا کر، اور راستے ان کے بالکل صاف۔ اور پھر وجہ بتائی کہ اس لیے راتوں کو برساؤں کہ یہ دن میں میری اطاعت کرنے والے، دن میں حلال رزق کمانے والے اور میرے احکام پر چلنے والے، یہ راتوں کو سوتے ہیں، میں بارش برساتا ہوں تاکہ ان کو بجلی کی گرج اور چمک سے جو دل دہلتا ہے وہ تکلیف بھی نہ پہنچے، تو میں اس لیے راتوں کو بارش برسا کر ان کے کھیتوں کو سیراب کر دوں گا۔ تو یہ زندگی کا بدلنا کہ اللہ نے جو زندگی بنائی اس کے لیے دین اللہ کا بنایا ہوا ترتیب زندگی، جیسے ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کا طریقہ استعمال اللہ نے متعین کر کے اس کو اس پر چلا دیا، اور یہ کائنات کی کوئی چیز نافرمانی نہیں کر سکتی، لیکن انسان کو اختیار دیا کیونکہ اس کو ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے اور جنت میں اس کو لے جانا ہے۔ جی ہاں، جنت میں جانے کے لیے بنایا، ہدایت کے لیے بنایا، اس لیے اللہ نے اس کے لیے بھی طریقہ زندگی دین کی صورت میں متعین کیا، اور نبیوں جیسی ہستی کے ذریعے یہ دین کا پیغام ان تک پہنچایا، اور 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ یہ ہمارا جمع ہونا اور اللہ کے راستے میں نکلنا،
یہ وہ پیغام ہے، کائنات کا سب سے بڑا پیغام، اللہ کی طرف سے پیغام، اور سارے انسانوں کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی والا پیغام، اس کو لے کر چلنا اور انسانوں تک پہنچانا ہے۔ کہ اللہ اپنے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ علمی کیسٹ گھر، آپ اللہ کے حبیب ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کو حکم ہے پہنچائیے، خود چل کر جائیے۔ اللہ کو اپنے ان بندوں سے کتنا تعلق ہے، کیسی ان پر شفقت ہے، کیسی ان سے محبت کہ یہ ہدایت پا جائیں کہ نبی کو حکم ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے پیغام پہنچانے کا کام نہ کیا تو اللہ کے پیغام کو نہ پہنچایا۔ حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں نے وہ پیغام پہنچایا اور نبی خود چل کر آئے، اور اس میں بنیادی چیز سب سے پہلی، سب سے بڑا علم جو انسانوں کے پاس لیتے ہیں، علم والا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ہم علم کی بات کرتے ہیں کہ علم ہونا چاہیے، علم سے زندگی بنتی ہے۔ اللہ کا نظام کیسا ہے کہ اللہ نبیوں کے ذریعے سب سے پہلے ان آبادیوں میں رہنے والے بھٹکوں ہوں اور جاہلوں کو اللہ سب سے بڑا علم یعنی کلمے والا علم نبیوں کے ذریعے ان تک پہنچاتے ہیں۔ سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہ اللہ کا تعارف کراتا ہے۔ اسی لیے اس کو کلمہ معرفت، ایسا کلمہ کہ نبیوں نے جس کے ذریعے اللہ کی اور ان کے رب اور خالق اور مالک کا تعارف کرایا۔ یہ کلمہ اخلاص ہے، یہ ایسا کلمہ ہے جو انسان کے ہر عمل کی اتنی اونچی قیمت کر دیتا ہے کہ انسان کا ہر عمل پھر اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں ایمان والا، اس نے راستے میں پڑے ہوئے ایک کانٹے کی ٹہنی کو ہٹا دیا، کس لیے؟ تاکہ اللہ کے بندے جو گزر رہے ہیں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے اس عمل پر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اس عمل پر مغفرت فرما دی۔ یہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے اور انسان کی زندگی کے اعمال کو ایسا اونچا بناتا ہے۔ اللہ پر ایمان کی بنیاد پر یہ عمل کرنا۔ ایمان نہیں ہے تو بڑے بڑے عمل ہیں، اس جیسا کوئی جہاں نعمت دنیا میں مل جائے گی، آخرت میں جو اللہ کو نہیں مانتا، آخرت میں جو اللہ کی رحمت ہے، جنت ہے، اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ایمان ایسی بڑی دولت ہے۔ بنی اسرائیل میں دو روایتیں کہ ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے، یا ایک شخص کہ اپنے بھائی سے صرف ملاقات کے لیے کہ وہ ایمان والا ہے، میں اس سے ملنے جاتا ہوں اللہ کی نسبت پر، ملنے سے خوشی ہوگی اور جہاں آرام ملے گا۔ تو اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ اپنے بھائی کی عیادت کے لیے، اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہ کوئی پیسے تو نہیں لینے، کوئی معاملہ تو نہیں ہے، کوئی اور حق تو نہیں؟ کہ نہیں، اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ کہ سن لو، تمہارے یہ چلنے کے لیے چند قدم اٹھانا، اس کی وجہ سے طبتا، تم بھی پاکیزہ ہو گئے، طابا ممشاک، تمہارا چلنا بھی مبارک ہو گیا، وتبوأت فی الجنت منزلا، اس چند قدم اٹھانے پر اللہ نے تمہارے لیے جنت کا ایک محل تیار کر دیا۔ یہ کلمہ جس کی انبیاء بنیادی طور پر دعوت لے کر آتے ہیں، یہ کلمہ معرفت ہے، سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے، یہ کلمہ اخلاص ہے، یہ کلمہ تقوی ہے کہ اس کے اعمال ایسے پاکیزہ جو اللہ کو پسند ہوں، اور اس کی زندگی اللہ کی نافرمانیوں، اس کی سیاہی اور اس کی بدبو سے پاک ہو جاتی ہے۔ یہ کلمہ تقوی ہے، ایسے پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ انبیاء کی دعوت سب سے پہلے اس کلمے کے ساتھ، اس لیے سب سے پہلے اس امت کو اس کلمے کی دعوت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ بھی اس کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، اور جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ اس کلمے کی دعوت دے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستقل حدیث میں بھی فرمایا کہ یہ کلمہ سب سے بڑا علم والا کلمہ، اس کی قیمت کیا ہے؟ اگر ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اس کے بیچ کی ساری مخلوقات، آسمانوں سے اوپر جو مخلوق ہے اور تحت الثری سے کے نیچے جو مخلوق ہے، سب کے سب کو جمع کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ایمان والے کا کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا، اس کلمے کے کلمات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔
ایمان کی حالت میں سبحان تسبیحۃ المؤمن خیر من ملک آل داود، کہ ایمان کی حالت میں یہ انسان اللہ کی پاکی بیان کریں، سبحان اللہ کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی جو حکومت اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت اس سب سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو انبیاء کرام سب سے پہلے اس کلمے کی دعوت کو لے کر آئے، اور پھر اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی مبارک زندگی وہ اپنی قوموں کو دی، اور جو لوگ اس پر چلے وہی پن پہ اللہ نے انہی کی نسل چلائی، انہی کو عزت دی، آخرت میں کامیاب کرنے کا وعدہ کیا۔ اور جن لوگوں نے بات کو نہ مانا، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کثرت والی قوم تھی، یا قوم عاد کی طرح طاقتور قوم تھی، یا قوم سمود کی طرح پہاڑوں کو تراش کر اس میں اپنے محلوں کو آباد کرنے والی قوم تھی، یا قوم سبا کی طرح معرب میں ہزاروں ایکڑ زمین کو سرسبز اور شاداب اور نہروں اور چشموں والا بنانے والی قوم تھی، یا فرعون جیسا بادشاہ تھا، یا نمرود تھا، اللہ نے سب کو صفائے ہستی سے مٹایا۔ اور ایمان والے پن پہ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں تو میرے بندے تھے، یہ زمین میں نے ان کے لیے بنائی تھی، آسمان ان کے لیے روکا ہوا تھا، بارشیں میں برساتا تھا، رزق میں دیتا تھا، بھول گئے تھے، میں نے نبیوں کو بھیجا، تو انہوں نے کیوں نہ پہچانا؟ اگر مجھے پہچان لیتے، مجھ پر ایمان لے آتے۔ یہ بادشاہوں کے ظالمانہ قانون کو تو اپناتے رہے اور ان کو رائج کرنے کے لیے دوسروں پر ظلم کرتے رہے، اپنے آپ کو پیستے رہے، انسانوں کے سامنے جھکاتے رہے، یہ اپنی پیشانیوں کو میرے سامنے جھکاتے اور میرے اتارے ہوئے پیارے اور پاکیزہ طریقہ زندگی کو اپنا لیتے، تو ہلاکت تو بہت دور کی بات ہے، میں تو آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا۔ ولیکن کذبوا، لیکن چلے اپنی عقلوں پر، دیکھا اپنے آس پاس کے لوگوں کو، دیکھا ماں باپ کے باطل طریقوں کو، میرے نبیوں کی بات کو نہ مانا اور میرے پیغام کو جھٹلایا۔ فأخذناهم بما كانوا يكسبون، اتنے انعامات، اتنے احسانات، ایسے پیغام پہنچانے کے بعد پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اور وہ ختم ہو گئے، آج تم ان کا کوئی نشان بھی نہیں دیکھتے۔ تو وہ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے بھی پوری قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ انسانوں میں انقلاب نبیوں کی محنت سے آتا ہے، اور نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، بادشاہت، فوجیں، اسباب نہیں، بلکہ اللہ کی مدد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، مسکنت کی حالت میں وقت گزارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کنا نر الہلال ثم الہلال ثم الہلال ثلاث اہلت، کہ ہم مہینے کی پہلی تاریخ کا چاند دیکھتے اور پورا مہینہ گزر جاتا، پھر دوسرا چاند دیکھتے دوسرے مہینے کا، پہلی تاریخ کا دوسرا مہینہ گزر جاتا، اور تیسرے مہینے کا چاند دیکھتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھروں میں سے کسی گھر میں بھی چولہا نہ جلایا جاتا تھا۔ کہ کیوں؟ کہا پکانے کے لیے اللہ کے رسول کے 9 گھروں میں سے کسی گھر میں کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی۔ روٹی تو ایک معمولی چیز ہے، فقیر سے فقیر کے گھر میں روٹی پکانے کے لیے چولہا جلتا ہے، چلو گوشت نہیں اور کوئی چیزیں نہیں، ہلکی سے ہلکی سبزی یا ہلکی سے ہلکی پانی والی پتلی دال پکا لی جائے، یا کم از کم دودھ کو گرم کر لیا جائے، ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں۔ اماں جان آپ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہا بس پانی مل گیا اور کھجور مل گئی، کھجور کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے، اس پر ہمارے ایام گزرتے تھے۔ آپ کو ایک محنت اور ایک ذمہ داری دی گئی، لیکن آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے آپ کی امت کو سرفراز کیا گیا اور یہ تمغہ دیا گیا، یہ امتیازی شان دی گئی کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پہلی امتوں میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ فرماتے ہیں کسی امت کو ہم نے نبی یا ان کے نائب، ان کے تربیت یافتہ ڈرانے والے علماء اس سے خالی نہ چھوڑا کہ انسانیت بغیر رہبری کے اللہ کی طرف بلانے والے اور اللہ کے دین کی طرف بلانے والے سے خالی رہ جائیں۔ وہ تو نہ ماننے والوں کی بدبختی ہے کہ باوجود ان سب اسباب کے نہ مانے، خالی نہیں چھوڑا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو اللہ کو بہت ہی پیاری امت ہے، یہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ 23 سال آپ نے محنت کی، ایسی مبارک محنت کہ دنیا کو دین ملا پورا۔ اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کا دین چلے گا، کوئی انسان آپ کے دین پر چلے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ ان تک پیغام پہنچانے والا کون ہوگا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، نبوت پر مہر لگ گئی،
اور نبوت کی امارت پوری ہوگی، آخری اینٹ جس سے امارت مکمل ہو جائے، اب کسی کی ضرورت نہیں، اور دین چلے گا قیامت تک۔ اور آپ کو بلا لیا گیا 23 سال بعد، اے اللہ یہ آپ کے حبیب کی پیاری امت، ان تک پیغام کون پہنچائے گا؟ تو اس کا یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی امت کو یہ ذمہ داری دی اور ان کو چنا ہے اس کے پیغام پہنچانے کے لیے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اللہ کے دین کے لیے محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے ہیں، جو بھی کلمے کو قبول کرتا ہے وہ اس کلمے کی دعوت دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ ایمان کی، جس سے دل میں ایمان آئے، یہ ایمان کتنی طاقتور چیز ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ جیسے کہ عرض کیا کہ ساتوں زمین آسمان ساری مخلوقات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایمان لا الہ الا اللہ کلمہ ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، کہ ایمان پلڑا جو ہے کلمہ ایمان والا پلڑا یہ بھاری ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے انبیاء جو اللہ کا علم لے کر آئے، علم تو اللہ کیا فرماتے ہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ تمہارے یہ تجربے اور تمہارا یہ علم جس کو تم علم کہتے ہو، اللہ کے ہاں یہ لا علمی ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ نے علم اتارا نبیوں پر، اپنے احکام اتارے نبیوں کے ذریعے امت تک پہنچائے۔ جی ہاں، اصل علم اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے انبیاء انہوں نے جو کچھ کہا اور اس علم کو جو پہنچایا، اور پھر سب سے زیادہ علم اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نبیوں کو اللہ نے دیا وہ سب کچھ مجھے دیا، اور قرآن میں اور میرے دین میں اللہ نے اس سے زیادہ مجھے علم دیا، تو میں نے اس علم کے ذریعے جو کچھ کہا امت تک پہنچایا۔ اس میں سب سے اونچی، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ چیز لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ اور ایمان والا گھرانہ، ماں باپ جو بچے کی نیک تربیت کرنے والے، یہ علم ماں کی گود میں اس بچے کو ملتا ہے، ماں کی گود میں، کہ حکم ہے بچہ جو ہی پیدا ہو اس کے کانوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دعوت کے، جو ہم دعوت کے لیے نکلے ہیں کہ ہم تو زندگی بھی بدلنی ہے، محنت بھی بدلنی، دعوت تامہ کے کلمات، ابھی بچہ ابھی چند گھڑی ہوئی ہے دنیا میں آیا ہے اور گھر خوشیوں سے مہک رہا ہے، کہ نہیں، اس کے کان میں سب سے پہلے اذان کے کلمات کہہ دو، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ کانوں کے ذریعے کلمات اس کے دل میں جائیں گے، ایمان کی جڑ پختہ ہوگی، ایمان کا بیج لگے گا۔ اور جب بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام سکھاؤ، اور بچہ باتیں کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ کیا اللہ کا نظام ہے، کیا یہ تربیت ہے کہ ایمان کے والوں کے گھر میں پیدا ہونا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری کہ بچے کو کلمہ کا، جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور جس کا آخری کلمہ دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ ہو، تو یہ علامت ہے کہ اس کی زندگی جہاں دین کے مطابق گزری ہے تو 1000 سال بھی زندہ رہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اہل کتاب کے 2 علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اہل کتاب ہیں، آسمانی کتاب ہے، علم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنے سے پہلے ان کو بہت بڑا مرتبہ دیا جاتا، ان کے پاس تو کتاب ہے اور آسمانی کتاب ہے۔ وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں آپ کو جو اللہ نے کتاب دی ہے اس میں سب سے بڑی گواہی کائنات کی کیا ہے؟ سب سے بڑی گواہی، کسی حقیقت کو ماننا، اس کی گواہی دینا۔ تو فوراً اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ یہ آیت لے کر آئے، قل شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اے پیارے نبی، یہ کتنا بڑا سوال کر رہے ہیں، علم گواہی سب سے بڑی، ایک حق کو ماننا اور اس کی گواہی دینا۔ آپ کہہ دیجیے سب سے بڑی گواہی وہ ہے کہ جس کی خود اللہ گواہی دیتا ہے اور اللہ کے سارے فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور علم والے وہ ہیں جو یہ گواہی دیتے ہیں، جو یہ گواہی نہیں دیتے وہ علم والے نہیں ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اتنی بڑی گواہی کا کلمہ، اتنا بڑا علم اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے بچے کو ماں کی گود میں یہ عطا فرماتے ہیں۔ اب اس کی تربیت دین کے مطابق، دعاؤں کا سکھانا، بچے کے ایمان کو بنانا، یہ ماں باپ کے ذمہ ہے، اور اللہ اس کے خزانوں سے لینے والا بنانا نماز کے ذریعے۔ جیسے 7 سال کی عمر ہو نماز سکھاؤ،
10 سال کی عمر میں سیکھ چکا، اب اس کو نماز پڑھاؤ 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، کہ جب نماز کے اس پر فرض ہو جائے تو وہ پہلی نماز اس کی ایسی ہو کہ اللہ اس نماز کو قبول کر لے، اس نماز کو قبول کر لیں۔ یہ نماز انسان کی زندگی کو بدلنے والی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سب سے بڑے اللہ جن کی مدد کے ہم سب محتاج، اس کی مدد چاہتے ہو تو اللہ کی مدد کو حاصل کرو، اللہ کے دین پر جمنے کے ساتھ اور نماز ادا کرنے کے ساتھ۔ یہ نماز کتنی بڑی طاقتور چیز ہے، کتنا بڑا فریضہ ہے۔ باقی احکام دنیا میں دی گئے، نماز عرش پر بلا کر اللہ کے دربار میں حاضری کہ 50 نمازیں فرض کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امتیں، یہ عام لوگ 50 نمازیں نہیں پڑھتے۔ اگر 50 نمازیں فرض ہوتی، 24 گھنٹے ہیں، وہ تو ہر 25، 26 یا 24 منٹ کے بعد نماز پڑھی، سلام پھیرا، 5 منٹ تو اس میں لگ گئے، 10-15 منٹ پھر گزرے، پھر نماز۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے اتنا یاد کرے کہ اللہ ہی اللہ رزق دینے والے۔ اے بندے، تیرے ذمہ طاعت ہے، رزق تیرے ذمہ نہیں۔ اگر 50 نمازیں ملتی تو روزی کمانے کے لیے ہمیں کہاں فرصت ملتی، لیکن روزی دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اے انسان، اختیار دے دیا تو دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ یہ زمین تو نے تھامی ہوئی نہیں ہے، تمہاری بس کی بات نہیں ہے زمین کو تھام لو۔ تمہارے انجینئر، تمہارے ڈاکٹر، تمہارے فوجی، تمہارے بم، تمہارے جہاز، زمین میں زلزلہ آ جائے سب زمین میں دھس جائیں گے، تمہارے بادشاہ اندر چلے گئے۔ زمین کو تھاما ہوا اللہ نے، ہوائیں اللہ چلا رہے ہیں، سورج کو اللہ چلا رہے ہیں، سورج میں روشنی اللہ دے رہے ہیں۔ اور تمہارے ان خشک بیج جو تم نے کھیتوں میں پھینکے، تمہیں پتہ بھی نہیں کیسے الٹے سیدھے ہیں، کہاں زمین کی کن اندھیریوں میں ہیں۔ اس کو پھاڑنا اور جو جڑ کو نیچے لے جانا، ایسی نازک اور سخت زمین کے اندر سے اور کومپل کو اوپر کی طرف لانا، یہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو یا اللہ اگاتے ہیں؟ تو تم رزاق کہاں سے ہوئے؟ بس تھوڑا سا اختیار دیا کہ بھئی تم بیج کو ڈال لو، اور اب تمہیں کوئی پتہ نہیں، اللہ نے کھیتی اگائی، بیج بن گئے، تم نے دانتے سے کاٹا، اس کو گاہا اور اس کو اناج کو لے آئے کہ جی میں کر رہا ہوں۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، نہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈالے اور نہ یہ شیطان، ان الشیطان یعدکم الفقر، یہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، کچھ کرو گے نہیں تو مر جاؤ گے۔ حالانکہ صاف اور واضح بات ہے، ہوائیں اللہ چلا رہے ہیں، آسمان کو اللہ نے روکا، غلے اللہ اگا رہے ہیں، ہمارے جسم کے نظاموں کو اللہ چلا رہے ہیں، زندگی کا نظام چلانے والے بھی اور رزق دینے والے بھی اللہ ہیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی دیکھا، کیا تم آسمانوں سے پانی برساتے ہو یا پانی برسانے والے ہم ہیں، یا پانی برسانے والے ہم ہیں؟ تو یہ سب سے طاقتور چیز ایمان ہے، اور ایمان کے بعد اللہ نے دین دیا نماز، اور پھر اللہ نے دین کہ ہماری پوری زندگی اللہ کے احکام سے جکڑی ہوئی۔ کیا ہے اللہ کے احکام؟ کہ انسان کا بولنا، انسان کا دیکھنا، انسان کا سننا، انسانوں کے ہاتھوں کی حرکت، اس کا چلنا، اس کی سوچ ایسی پاکیزہ جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کی پسند پر آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ مکے والے بات نہیں مان رہے اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہے انسانیت تک، جو پیغام جس کو نہ پہنچے قبول نہ کرے جہنم کی طرف جا رہا ہے، آپ پریشان اور غمگین، دائم الفکر کے متواصل الاحزان کہ یہ تو عام لوگ ہیں اور میری بات کو سمجھ نہیں رہے، مخالفت پر ہیں، ضدی ہیں، طائف جاتا ہوں، طائف میں سردار ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اور آپ پیدل گئے طائف کا سفر اور پہاڑوں پر چڑھنا اور اترنا، اور 3 سرداروں کے پاس گئے، اتنا پیدل چل کر آدمی کسی کے گھر ویسے ہی چلا جائے، تھوڑی دیر کے لیے جائے، تھوڑے فاصلے کو طے کر کے جائے تو اس کی عزت اور اس کی چاہت کہ وہی بٹھائے، کھلائے پلائے، یا کم از کم اچھی طرح بات کر لے۔ اور یہ تو سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر گئے، ایک کے پاس گئے، اس نے بیٹھنے نہیں دیا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں تھا۔ دوسرے کیا تم ہی نبی ہو؟ اگر تم نبی ہو تو تمہاری بات کو جہاں ٹھکرانا یہ ہلاکت کی بات ہے، اٹھ جاؤ میرے پاس سے۔ اور تیسرے نے بھی اس قسم کے الفاظ کہے،
جن کو سمجھدار، سردار اور عقل والا سمجھا تھا، انہوں نے تو ایسا خشک اور ایسا برا معاملہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ اور آپ عام لوگوں کے پاس آئے اور ان کو کہا میں اللہ کا رسول ہوں، لا الہ الا اللہ، یہ ایمان والا کلمہ اتنا دور اور اس سے اتنے ناآشنا کہ مذاق اڑایا، تالیاں پیٹی، شور مچا، اور اتنا ہی نہیں پتھراؤ کیا، اور آپ دوڑ رہے ہیں، پتھر آپ کے جسم پر پڑ رہے ہیں، اور جسم جہاں خون جسم سے نکل رہا ہے، خون آلود ہو رہا ہے، اور جوتیوں میں خون جم گیا۔ لیکن جب آپ بیٹھے، آپ اس تکلیف سے ذرا سنبھلیں تو کہ اے اللہ، اگر تو راضی ہے تو پھر مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر تو راضی نہیں تو تیرا راضی کرنا یہ سب سے بڑی ضروری چیز۔ میں تجھ سے، جس کے چہرے کے نور سے سارے یہ دن روشن ہوئے، اندھیریاں ختم ہوئی، تجھ سے سوال کرتا ہوں اور اپنی کوشش خرچ کروں گا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ اور یہ کلمہ اخلاص ایسا ملا کہ انسان کا ہر عمل خالص اللہ کے لیے، کھانا پینا بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ایسی بتائیں۔ یہ دعائیں یہ کیا ہے؟ جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے آنے سے، آقا میں آپ کا غلام ہوں، جو حکم ہو، تو آقا بھی خوش ہوتا ہے، اس غلام کا خیال رکھتا ہے، بڑی ماننے والا ہے۔ تو یہ ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم مربوب ہیں، وہ رب ہیں، ہم مرزوق ہیں، وہ رزاق ہیں، ہم حفاظت کے محتاج ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کے لیے اب ہم ہر وقت اللہ، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کی دعائیں بتائیں۔ کھانا کھانے کی دعا بھی، کہ کھانے کے وقت بھی اس کی توجہ اللہ کی طرف جائے، کپڑا پہننے کے وقت کی دعا بھی، حتیٰ کہ نیند سے اٹھنے کی دعا بھی، اور رات کو جو ہے اٹھا پریشان ہو گیا اس وقت کی دعا بھی کہ اللہ کی طرف۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہادر، یا رسول اللہ، رات کو ایسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں کہ ہولناکیوں کی وجہ سے میں پریشان ہوتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر غضبہ وعقابہ وشر عبادہ وہمزات الشیاطین وان یحضرون، یہ دعا پڑھا کرو۔ اب اس میں اللہ ہی سے دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیرے کلمات تامہ کی سے پناہ چاہ رہا ہوں۔ 3 دن وہ پڑھی، حضرت خالد نے ولید نے کہا یا رسول اللہ، ان دعاؤں کے پڑھنے کی وجہ سے ساری میری ہولناکی، سارے خوف ختم ہو گئے، اور اللہ نے مجھے اطمینان عطا کر دیا۔ فرمایا جو شخص بھی ان کلمات کو کہہ لے گا اس کے جہاں خوف کو اللہ ختم فرما دیں گے۔ کپڑا پہنتے وقت بھی دعا، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اس کو بھی بتایا گیا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ یہ جپا خانے کے لیے بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، گندی جگہ، یہ شیاطین سیاہ دلوں کے اور بدبودار، بدبو کو پسند کرنے والے یہ اس میں ہیں، اور میں ایمان والا میں جاؤں گا تو ان کی شیطانی سے اے اللہ میری حفاظت فرما دے۔ ایک یہودی ہنسنے لگا کہ دیکھو تمہارا دین بڑا عجیب ہے کہ تمہارے نبی تو تمہیں بیت الخلاء میں داخل ہونے کا، حتیٰ کہ پیشاب کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ کہا ہاں یہ دین اتنا عظیم ہے کہ اللہ کی طرف سے رہبری اور نبی کی طرف سے کہ بیت الخلاء کو قبلے کی رخ نہ بناؤ، تمہارا چہرہ اور تمہاری پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو، اور بیٹھنے کا طریقہ، اور نکلتے ہوئے کیا کہو، غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ تو بھائی ایک تو الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، اے اللہ یہ جو آپ نے اتنی بڑی گندگی سے مجھے نجات دے دی، میرے جسم کو ہلکا کر دیا، اے اللہ تمام تعریف اس کے لیے ہیں، اور غفرانک، اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ تو کیا مطلب مغفرت کا؟ علماء بتاتے ہیں کہ دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ تو 24 گھنٹے مسلمان کو فرض ہے کہ وہ دل میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن زبان سے ذکر اس کا بھی حکم ہے، لیکن بیت الخلاء میں گیا ہے بدبو والی جگہ، ناپاکی والی جگہ، اور یہ انسان کی ضرورتوں میں سب سے گھٹیا ضرورت ہے، تو یہاں زبان کو بند رکھا۔ اب باہر جو آئے ہیں، اے اللہ اس جہاں مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے جو میری زبان تیرے ذکر میں مشغول نہ رہ سکی، اے اللہ میں اس کی بھی معافی چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے 24 گھنٹے کو اتنا قیمتی بنایا کہ اتنا وقت بھی اگر زبان سے ذکر منقطع ہو گیا اور مجبوری کی وجہ سے اور وہاں ذکر نہیں کر سکتے تھے، اس پر بھی کہتے ہیں اے ایمان والے تو اللہ سے مغفرت کا سوال کر۔ تو ہم اپنی مجلسوں کو دیکھ لیں، گھنٹوں اور کتنی ہماری مجلسیں اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہیں۔ اللہ کا ذکر کے رواں جہاں
اس کے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور 24 گھنٹے اللہ کا دھیان، اللہ کے احکام کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ اور اسی طرح بھائی ہمارے اخلاق، اکرام مسلم، کہ مسلمانوں کا مسلمان ہونے کی وجہ سے کہ یہ لا الہ الا اللہ یہ کہنے والا ہے، فرمایا قیامت میں سب سے بھاری جو اعمال ہوں گے وہ اچھے اخلاق ہوں گے، وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بیت اللہ کی طرف دیکھا، اے بیت اللہ تیری بڑی عظمت ہے، تیری بڑی احترام ہے، تو حرمت والا ہے، لیکن مسلمان جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو تجھ سے بھی زیادہ حرمت والا ہے، تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ کیوں؟ تیری عزت تیری ذات کی وجہ سے، تو اللہ کا گھر ہے، اور مسلمان کی عزت دو چیزوں کی وجہ سے، کہ اللہ نے اس کی جان کو بھی عزت والا اور جہاں حرمت والا بنایا، اللہ نے اس کے مال کو بھی حرمت والا بنایا، کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اس کا اقرار کر لیا کہ میری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، اس نے اپنی جان اور مال کو حرمت والا بنا دیا۔ اس لیے حدیثوں میں ہے جو فجر کی نماز پڑھے دیکھو اس کے جان اور مال کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اللہ نے ذمہ لے لیا ہے کہ اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے، کہیں اللہ سوال نہ کر لے کہ جس کا ذمہ میں نے لیا تھا تم نے اس مسلمان کو تکلیف کیوں پہنچائی۔ بھی مسلمان کا اکرام اور کلمے کی وجہ سے، فرمایا من ترک الکذب وهو باطل، کہ جو جھگڑا ہو رہا ہے مسلمان سے اور اس کو پتہ ہے میں ناحق ہوں، میں نے ایسے ہی دعویٰ دائر کر دیا جھوٹا، لیکن اگلا مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا امر ہے جھوٹ نہ بولو، تو وہ جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے جبکہ وہ ناحق ہے، تو اس جھوٹ کے چھوڑنے پر بھی اللہ جنت کے اطراف میں اس کو ایک محل بنا کر دیں گے۔ اور جو لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے، اور وہ مذاقن لڑائی جھگڑا کرنے والا ہو اور چھوڑ دے کہ بھی اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، تو اللہ جنت کی اعلیٰ درجوں، جنت کے بیچ میں اس کو محل بنا کر دیں گے۔ اور جو اپنے اچھا اخلاق کو اچھا کر لے تو اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجوں میں اس کا مقام جہاں اس کو بنا کر دیں گے۔ مسلمان کا اکرام اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے۔ اسی طرح یہ کلمہ اخلاص، کہ مسلمان کا ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہو، جتنا اخلاص ہوگا قیامت میں اس اعمال کا وزن اخلاص کے بقدر ہوگا۔ فرمایا تمہارے بعد میں آنے والے ان کے احد پہاڑ کے برابر سونا جو خرچ کریں گے اس کا ثواب جو لایا جائے گا، اور صحابہ کے چند کلو جو یا کھجور یا جو اور کی صدقہ کی ہے ان کے چند کلو صدقہ کرنے کا ثواب تمہارے پہاڑ برابر سونا خرچ کرنے سے کہیں زیادہ ہوگا، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی انسان کا عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا۔ تو یہ ان صفات کو بنانا، یہ اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پہلی امتیں ایک نبی گیا دوسرا نبی آ گیا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَكُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ آخر۔ حدیث میں جب بھی ایک نبی گیا تو کچھ عرصے بعد دوسرا نبی آ گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو اللہ کو بہت پیاری امت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت میں رہنا 23 سال، پھر دنیا اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اور قیامت تک یہ امت چلے گی۔ اے اللہ اب اس امت کو، انسانیت کو کون پیغام پہنچائے گا؟ اس کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چنا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، دین کے لیے محنت کرو، اپنے جان مال کو لگاؤ جیسے اس کے لگانے کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں اس کے لیے چنا ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے میرا راستہ جس پر میں چلوں، راستہ جس پر انسان چل کر گھر تک، مقصود تک، منزل تک پہنچتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے میری زندگی کا مقصد اور میرا راستہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا رہوں، اللہ کی پہچان کرواتا رہوں، اللہ کی ذات پر یقین، ایمان اور اعمال کی طرف بلاتا رہوں، یہ میرا راستہ بھی ہے۔ اور جس نے بھی میری اتباع کی، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، یہ اس کی زندگی کا مقصد اور راستہ بھی ہے۔
یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے کے لیے کتنا بڑا عزت کا مقام ہے کہ اللہ جو نبی کو ان کا مقصد، زندگی کا مقصد اور شارع عام بتا رہے ہیں، وہی اللہ نے ایمان والے کا راستہ بنایا گیا۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا، اس کی زندگی کا مقصد بھی وہی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے امت کو ساتھ لیا، اور جو کلمہ پڑھنے والا تھا وہ فوراً اس کلمے کی دعوت دینے والا بنتا، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، غلام ہو، آزاد ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اس لیے اور حکم انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ دیکھو ایمان والوں حکم ہے کہ تم نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے مالوں کو لگاؤ اور اپنی جانوں کو لگاؤ اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہیں اس کے لیے چنا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا، کیا تم دنیا کی، جب تمہیں کہا جائے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے؟ دنیا کا سامان تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا ہے، بہت تھوڑا سا، اور اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ عذاب دے گا اور تمہیں چھوڑ کر تمہارے بدلے میں اور قوم کو لے آئے گا، اللہ ان سے کام لے گا اور تم پھر اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ تو بھئی اس امت کو اس پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے چنا ہے، اور یہ امت جب تک یہ صحابہ کرام اور 3 صدیاں مسلمانوں کی ایسی ہیں کہ یہ اللہ کے پیغام کو لے کر چلتے رہے، اور ان کے اس محنت کرنے کی وجہ سے اللہ انسانوں کو ہدایت دیتے رہے۔ 2/3 دنیا میں مسلمانوں کی محنت سے یہ اللہ کا پیغام پہنچا، ہدایت پھیلی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانہ فرمایا، رات کا وقت تھا، کہ یا رسول اللہ ہم اپنے گھروں میں رات گزار لیں، صبح کو چلے جائیں، یا یہ کہ ابھی اللہ کے راستے میں نکلیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں رات گزارو؟ اپنے گھروں میں ٹھہرو گے، تمہاری رات مدینے کی شمار ہوگی، اور اللہ کے راستے میں نکل جاؤ گے تو یہ تم جنت کے باغوں میں اور جنت میں تم رات گزارو گے۔ تو صحابہ اسی وقت چل پڑے، اسی وقت چل پڑے۔ اس لیے حکم ہے انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، کہ تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور انسانیت تک پیغام پہنچانا ہے۔ تو بھی اللہ نے ہمیں اس کے لیے چن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا۔ جیسے اللہ پہلے قوموں پر احسان کرنے کا ارادہ کرتے، ان کی رہبری رہنمائی اور ان کو علم دینے کا اور ایک قانون پر لانے کا ارادہ فرماتے، تو نبی کو محنت کے دے کر بھیجتے اور نبی کو ایک دین دیتے۔ اس دین پر آنے پر قوموں کی قسمتیں بدلتی تھی اور انقلاب آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کو زندہ کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ صدیوں سے چھوٹی ہوئی امت سے یہ محنت افراد کی صورت میں، مشائخ کی صورت میں، علاقوں میں محدود پیمانے پر تو یہ محنت ہو رہی تھی، اسی کی برکت سے یہ دین پہنچا ہے۔ لیکن یہ امت تو اخرجت للناس، تمہیں تو سارے انسانوں کی رہبری رہنمائی کے لیے نکالا گیا ہے۔ ہر کلمہ کو، اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے، اس پیغام کو لے کر جائے اور پوری دنیا کی انسانیت کو سامنے رکھے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نیت کرے۔ اس طرح اس محنت کا زندہ ہونا اللہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اس زمانے میں جہاں ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہمیں اس محنت کے ساتھ تعلق عطا فرمایا، اور اسی تعارف کی وجہ سے ہم اس میدان میں آئے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، اللہ کی نافرمانی والی زندگی سے، پریشانی والی زندگی سے اپنے آپ کو نکالیں، توبہ کریں۔ یہ توبہ کرنے والی زندگی ہے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں ایمان دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، آپ جیسی مبارک زندگی عطا کی، اور وعدہ کیا کہ تم اپنی زندگیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی والا بنا لو گے تو اللہ تمہیں اپنی محبت عطا فرمائے گا۔ اے اللہ، ہم اپنی زندگیوں میں تیرے احکام کو زندہ نہ کر سکے، اے اللہ یہ جرم بھی ہمارا معاف فرما دے۔ تو بھائی معافی مانگیں گے نا انشاءاللہ، اے اللہ یہ جرم بھی معاف فرما دے۔ اور اس کے اوپر آپ نے تو خاتم النبیین کی امت میں پیدا کر کے پوری دنیا تک پیغام پہنچانا، اس کی ذمہ داری دی تھی۔ اے اللہ، ہم نے اس ذمہ داری کو بھی ادا نہ کیا، ہم سمجھ نہ سکے، اے اللہ اس جرم کو بھی معاف فرما دے۔ کہ سب سے بڑا ہمارا جرم کہ ہم نے اس پیغام کو نہ پہنچایا۔
اے اللہ اس جرم کو بھی معاف فرما دے. اور اللہ ایسے کریم ہیں اور ایسے اللہ تعالیٰ شفیق ہیں کہ توبہ کرنے والے کی توبہ کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں. فرمائے میرے بندے تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ تمہارے چاروں طرف فضاؤں کو گھیرتے گھیرتے مشرق مغربی سارے افق بھر جائیں اور پھر اس کے اوپر تہ لگتے لگتے آسمان دنیا کی آخری سطح تک تمہارے گناہ پہنچ جائیں اور پھر تم تائب ہو کر ندامت کے ساتھ مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں ایسا معاف کرنے والا ہوں. تو بھائی معافی مانگنا، اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے. اتنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، یہ ہماری محنت تھی، ہم نے اس محنت کو اپنی محنت نہ سمجھا، اس کو معاف فرما دے. اور آئندہ کے لیے کریں عزم. زندگی تو وہ ہے جو ہم گزار چکے اور کہاں گزری ہے ہر ایک اس کو جانتا ہے، اور آئندہ کی زندگی کتنی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ اللہ کا انعام اور ہے. جیسے فرمایا کہ مستقبل تو ہمیں پتہ ہی نہیں، ماضی کو ہم ضائع کر چکے، ہمارے سامنے تو حال ہے. انما الاعمال بالنیات، اللہ کی ذات ایسی کریم ہے کہ انسان اپنی نیت بدل لے اور اندر ہی اندر، دل کے اندر ہی اندر توبہ کر لے اور اللہ سے جڑ جائے تو اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق پھر اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. تو میں جتنا مجمع میں بیٹھا ہوا ہے یہ نیت کر کے اے اللہ اب تو بقیہ زندگی، ہماری زندگی کا ہر سانس، ہماری زندگی کا ہر پل اے اللہ تیرے احکام کو نبی کے طریقے پر ماننے میں گزرے گا اور پھر اس احکام کو لے کر پوری دنیا میں اس دین کو لے کر جانا. اے اللہ اب ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، ہماری زندگی اس کے لیے ہے تو بھائی اس کے ارادے کریں. بھائی کرتے ہیں نا سب انشاءاللہ؟ ہاں. اے اللہ ہم پچھلی زندگی پر معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ تو نے ایمان دے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا کر ہمیں بہترین امت بنایا. تم بہترین امت ہو، تم سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے، سارے انسانوں کی رہبری و رہنمائی کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے. اللہ کی طرف سے چناؤ، اللہ کی طرف سے بھیجا جانا. اور پھر یہ عام بات کہ بھیجنے والا وہ ایسے نہیں چھوڑتا بھیجے ہوئے کو، بھیجنے والا بھیجے ہوئے کا خیال کرتا ہے اور بھیجا ہوا بھی اسی کے اعتماد پر جاتا ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، فرمایا جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، اس کو سمجھاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک یہ تھا کہ خود ہی جا کر بھائی کو سمجھاتے کہ دیکھو مجھے اتنی ذمہ داری ملی ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو. تو موسیٰ علیہ السلام کا اپنی طرف سے کہنا یہ اور بات تھی. جب اللہ نے نبی بنایا تو سمجھ بھی نبی والے دی. اے اللہ میرے بھائی کو بھی آپ ہی اس میں میرے شریک کر دیں، اور آپ کا یہ کہنا کہ تو جا، اس کے ساتھ تم دونوں چلے جاؤ. اے اللہ اگر آپ کی طرف سے یہ ارشاد ہو جائے تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی. اللہ نے اپنے نبی کی اس دعا کو قبول کیا. اور علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت کا سوال کیا تھا کہ میرے بھائی ہارون، ان کو بھی پیغمبر، رسول اور دعوت والا، میرے ساتھ پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا جائے. اور اللہ نے اس دعوت کو قبول، دعا کو قبول کیا. یہ بہت بڑی نعمت تھی. اس لیے دعا کو قبول کرنے کے بعد قرآن کا آدھا صفحہ اس میں اللہ اے موسیٰ اس سے پہلے بھی میں نے تم پر کتنے انعامات کیے. تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری اکیلی ماں، تمہاری ننھی سی جان کیسے حفاظت کی، اور پھر کیسے تمہاری ماں کو حکم دیا، میں نے الہام کیا کہ جہاں صندوق بناؤ، تمہیں صندوق میں ڈالو، دریا کے حوالے کرو، اور دریا کو حکم دیا، اس کی موجیں فرعون کے طرف تمہیں لے گئیں اور فرعون کے پاس لے جا کر تمہاری حفاظت کی. اے موسیٰ یہ سارے احسانات کیے، اور ایک یہ بھی احسان کرتا ہوں کہ تم اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ. اذهبا، اب دونوں جاؤ. اور یہ جانے والے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اننی معکما اسمع وارا، میں بھیج رہا ہوں کہ میں ساتھ ہوں تمہارے، اپنی قدرت، اپنی نصرت، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی نصرت میں ساتھ ہوں تمہارے. اسمع وارا، جو کچھ بول رہے ہیں وہ سن رہا ہوں، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں. تو بھیجنے والا بھیجے ہوئے کے ساتھ. تو جب یہ امت اس دین کی محنت کو لے کر چلنے والی تھی تو اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ تھی. اسی لیے تھوڑے سے دیروں میں یہ میدانوں کو، قلعوں کو اور علاقوں کو فتح کر لیا کرتے. اور رمضان ایران کی فوج کا کمانڈر، وہ قیدی ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر کے سامنے لایا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑے حیران کہ فارس کی فوج کا کمانڈر اور آج قیدی ہو کر میرے سامنے ہے. کہا اے ہرمزان یہ کیا ہوا؟ تم تو اتنے طاقتور اور اتنے اپنے گھمنڈ میں کہ ہمیں عربوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، اور آج تم میرے سامنے قیدی ہو. تو کافر ہوتے ہوئے اس نے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا بات واضح ہے، جب تک مقابلہ ظاہر کا اسباب سے، طاقت کا طاقت سے، تعداد کا تعداد سے تھا تو تم ہمارے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے تھے، لیکن تم میں اچانک تبدیلی آئی. اللہ کے نبی اللہ کا پیغام لے کر آئے، اس پیغام کو قبول کرنے کی وجہ سے اور اس پیغام کو دنیا کی طرف پہنچانے کی وجہ سے اب اللہ کو تم نے ساتھ لے کر لڑائی تم نے ہمارے اور اپنے بیچ میں نہیں رکھی، بلکہ ہمیں اللہ سے لڑا دیا. کیونکہ جو داعی سے ٹکرائے گا وہ اللہ سے ٹکرائے گا. فَإِذَا جَعَلْتُمُ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ فَمَنْ يُحَارِبَ اللَّهِ، کہ جب یہ امت مسلمہ اللہ کی طرف بلا کر اللہ کو اپنے ساتھ لے لے گی، اب اس دعوت والی قوم کے سامنے جو آئے گا وہ اللہ سے مقابلہ کرے گا، تو بتاؤ اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ اور یہی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا، دیکھو ایمان لے آؤ تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. یہ نہیں کہ میں تمہیں سزا دوں گا یا میں تمہارا جہاں کیا پاچا کروں، نہیں، ایمان لے آؤ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے تو دنیاوی چودراہٹ اور بادشاہت بچانے کے لیے میں اللہ کا داعی ہوں، میرے در پہ نہ ہونا، مجھے تکلیف پہنچانے کا تم سوچنا نہیں، کیونکہ اگر میرے خلاف تم نے ہاتھ اٹھایا تو اللہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دیں گے. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. تو بھائی یہ انسانیت کا حق ہے ہم پر کہ اللہ کے پیغام کو لے کر جائیں، اور اس پیغام کے لے آنے کی ایسے اللہ کی مدد، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے. یعنی اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد. اے اللہ یہ جسم بھی تیرا دیا ہوا، یہ صحت ہے تو یہ بھی تیری دی ہوئی، اگر بڑھاپے کی کمزور زندگی ہے وہ بھی تیری دی ہوئی، زبان سے تیری بڑائی بیان کریں گے تو بولنے کی طاقت بھی تیری دی ہوئی، زندگی کا وقت دیں گے وہ بھی سانس تیری امانت ہے، اور مال خرچ کریں گے وہ بھی تیرا دیا ہوا. لیکن تو کتنا کریم ہے کہ تیری دی ہوئی چیزوں کو تیرے لیے لگا رہے ہیں تو فرما رہا ہے کہ میرے دین کی مدد کر رہے ہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم، ہم تو تیری دی ہوئی تھوڑے سے اسباب اور طاقتوں کو تیری ہی توفیق سے لگا رہے ہیں، اور آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں اپنی قدرت کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا. وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اور اللہ تمہاری مدد کرنے والا بن جائے دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب آ نہیں سکتی. لَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ ضرور، یہ قسمیہ کلام ہے، اللہ ضرور بضرور اس کی مدد کریں گے. تو بھائی ساری انسانیت پر رحم کھاتے ہوئے ساری انسانیت کو پیغام پہنچانا، اس کا ہم عزم کریں. پچھلی زندگی پر توبہ، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اس کو معاف فرما دے. اور آئندہ کی زندگی کے لیے عزم کرنا ہے، اے اللہ چاہے ہم اپنے گھروں میں ہوں، چاہے ہم اپنے دفتروں میں ہوں، چاہے ہم خوشیوں میں ہوں، چاہے ہم غمیوں میں ہوں، ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، حضور والی محنت والا سمجھ کر ہم اللہ کی طرف بلائیں گے اور اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے. تو بھائی اس کا ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ. جب ساری زندگی اس کے لیے، اب زندگی کتنی اللہ ہی کو پتا. اب اس میں سے بھی پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جن ساتھیوں کے اس مجمع میں سے 4 مہینے پہلے نہیں لگے وہ کھڑے ہو کر 4 مہینے کے لیے ارادے فرمائے. بھائی کون نقد 4 مہینے کے لیے تیار؟ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ ذرا کھڑے رہیں، کھڑے رہیں بھائی، کھڑے رہیں، اپنا نام لکھائیں، اور تشکیل والے جو ہیں وہ ان کے نام لکھیں. فرمائے ماشاءاللہ.